سلفی ابن احمد سلفی بھائی وہ سوال کرتے ہیں کیا کسی میت کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو آج آپ اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح آپ میت کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے نا، اسی طرح آپ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، ایک صورت ہے، صرف ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آپ میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ معاملہ ہے کہ میت نے روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ روزہ نہیں رکھ سکی، ایک روزہ یا زیادہ روزہ۔ مرنے والا باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اس نے نظر مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے ایسی نظر ماننے والا اور اپنی نظر پوری نہیں کر پاتا، تو پھر اس کے اولیاء کو حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 1952، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو فوت ہو جائے اور اپنے پیچھے روزے جو اس پر فرض تھے وہ چھوڑ جائے، اس کے ولی اس کی طرف سے روزے رکھیں گے۔ اس سے مراد نظر کے روزے ہیں، عام روزے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو بیان کر رہی ہیں، اور خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ اگر رمضان مبارک کے روزے رہ گئے ہیں تو آپ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے، روزے نہیں رکھیں گے۔ رمضان المبارک کے روزے کسی میت کے رہ گئے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث اس کی طرف سے اس کے روزوں کی ادائیگی چاہتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے فدیہ دیں گے، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے۔ تو روزے رکھنے کب ہیں؟ خود وارث نے یا پیچھے جو موجود ہیں اولاد ہے اس نے اپنے فوت ہونے والوں کی طرف سے، وہ اس صورت میں ہیں جب وہ نظر کے روزے ہوں، جیسا کہ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی یہی حدیث صحیح بخاری کی کہ جو فوت ہو جائے اور اس پہ ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی روزے رکھے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا فی النذر، یہ جو آپ کا فرمان ہے یہ نظر والے روزوں کے بارے میں ہے، رمضان والے روزوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ احمد بن حنبل، یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا بھی ہے، یہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا بھی ہے، اور دیگر احادیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ رمضان کے روزوں کے بارے میں نہیں، وہ نظر کے روزوں کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور سوال کرتی ہے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، ان کے ذمے نظر کے روزے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کی طرف سے روزے رکھیں اپنی والدہ کی طرف سے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر کے روزوں کے بارے میں یہ حکم ہے کیونکہ واضح الفاظ ہیں وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں کہ ان سے پوچھا گیا نظر کے روزے اگر کسی میت پر ہوں تو کوئی رکھ سکتا ہے، تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے بھی اس کو مخصوص کر کے فرمایا کہ یصام عنہ النذر، نظر کے روزے اس کی طرف سے صرف رکھے جا سکتے ہیں، نظر کے علاوہ روزے رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک تو احادیث میں بھی نظر کے روزوں کے بارے میں تصریح آتی ہے کہ نظر کے روزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ روزے رکھو۔ جو حدیث مطلق آئی ہے اس کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ خود یہ فتویٰ دیتی ہیں کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ میت کی طرف سے نہیں رکھے جا سکتے، وہ صرف نظر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر فوت ہونے والے کے ذمے نظر کے روزے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ عام روزے آپ کہیں کہ رمضان کے روزے رہ گئے وہ ہم رکھیں، جب رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے تو عام روزے کیسے کہتے؟ کوئی نفلی روزے رکھنا شروع کر دے اپنے باپ کی طرف سے یا فوت شدہ ماں کی طرف سے یا دادا دانا کی طرف سے، تو اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل غیر شرعی کام ہے۔